اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما یا رب صل وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعۃ لکل حول من الاحوال المقتحم۔ جمعے کی مبارک گھڑیاں ہیں، عصر سے مغرب تک قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا درود کی مجلس ہوتی ہماری، اور گزشتہ 2-3-4 جمعوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور یہ چل رہی ہے، اس کے اوپر بیانات اور فضائل اور جو اپنے اکابرین کی اس کے اوپر ارشادات ہیں۔ نشر طیب سے جو کہ حضرت حکیم الامت کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور جس کو اللہ پاک نے یہ وبائی امراض اور امت کے اوپر آنے والے حالات انفرادی بھی اور اجتماعی میں بھی خاص درود شریف کو اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا ہے ان حالات کو بدلنے میں۔ تو اسی کے اوپر ہے کہ خواب میں تنبیہ کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا بڑی سعادت ہے، لیکن 2 امر قابل لحاظ ہیں۔ اول وہ جس کو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدی نے نشر طیب میں تحریر فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ جس کو بیداری میں یہ شرف نصیب نہیں ہوا، اس کے لیے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا سرمایہ تسلی فی نفس ایک نعمت عظمی، دولت کبریٰ ہے۔ اس سعادت میں اکتساب کو اصلاً دخل نہیں، محض موہب ہے۔ وہ بھی چیزیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اکتساب کے جو کوشش کرتے ہیں، جو کسب کی طرح سیکھتے ہیں، اس کو دخل نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ خاص طور پہ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشن خدائے بخشندہ۔ کسی نے کیا ہے اچھا کہا کہ یہ سعادت قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا اور بخشش نہ ہو۔ اسی کو ہم جاری رکھے ہوئے تھے، یہاں تک پہنچے تھے فراق و وصل چه باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد از وغیر او تمنا۔ عارف شرازی فرماتے فراق اور وصل یعنی ملاقات اور دوری کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی رضا ڈھونڈ کہ محبوب سے اس کی رضا کی سوا تمنا کرنا ظلم ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اگر زیارت ہو گئی مگر تاج سے رضا حاصل نہ کی تو وہ کافی نہ ہوگی۔ کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سی صورتاً ظاہر معناً محجور اور بعض صورت محجور جیسے اویس کرنی، حضرت فرما رہے کہ حضور کی زندگی میں ایسے لوگ تھے کہ جو حضور کی زندگی کو اور ان کے چہرہ اقدس کو دیکھ لیتے تھے، لیکن دور تھے، ہجر میں تھے، نہیں ان کو حقیقت سمجھ آ رہی تھی۔ معجزے بھی دیکھتے تھے اور وحی کو دیکھتے تھے، لیکن اللہ پاک نے حضور کی اطاعت سے محروم رکھا تھا۔ اور بعض صورت محجور تھے یعنی دور تھے ظاہری حساب سے، جیسے اویس کرنی معناً قرب سے مسرور تھے، کیونکہ وہ تو دور تو تھے، لیکن محبت، کمال محبت، کمال اطاعت اور کمال اتباع جو کہ محمد رسول اللہ جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، اس میں ان کو کمال حاصل تھا، مسرور تھے، ان کو سرور تھا اس میں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں کتنے لوگ ایسے تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت زیارت ہوتی تھی، لیکن اپنے کفر اور نفاق کی وجہ سے جہنمی رہے۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں، اکابر
صوفیاء میں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ان کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے ان سے ملے وہ ان سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت نے ان سے حضرت اویس کے متعلق فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اویس کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے، تم اس سے دعائے مغفرت کرانا۔ اللہ صاحب یہ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، اس کا حوالہ دیتے اور اس کو مکمل کر لیتے حضرت اویس کرنی رستہ۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ 20 سال تک ان کی تلاش میں رہے، اور حضرت کا آخری حج تھا اور ملاقات نہ ہو سکی تھی، تو اسی اشتیاق میں انہوں نے سب حاجیوں کو صفحہ پہ جمع کیا کہ حجاج صفحہ پہ آ جاؤ اور کھڑے رہو۔ پھر پوچھا کہ یمن کے جو ساتھی ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائے۔ تو یمن کے 4 حجاج کرام وہ کھڑے رہے، تو انہوں نے کچھ حجاج کھڑے رہے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ جو ان کے عمران کے لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں، جو اس کے محافظہ ہے یا جس کو ہم ضلع کہتے ہیں، وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ تو 4 حضرات اس میں جیسے چند حضرات کھڑے رہے۔ پھر پوچھا کہ جو کرن علاقے گاؤں کے لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ تو 4 حضرات غالباً اس میں کھڑے رہے۔ تو پوچھا کہ آپ لوگ اویس کو جانتے ہیں؟ اس میں سے ایک بولا کہ امیر المومنین، ایک اویس تو میرا بھتیجا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد تو انہوں نے کہا اتنی دیر خاموش کیوں رہے؟ کہا کہ وہ اس مقام کا تو نہیں ہے کہ امیر المومنین اتنا اہتمام کرے۔ فرمایا کہ آپ کو اس کے مقام کی کیا خبر؟ کیا وہ اس وقت ہماری سرحدوں میں کسی سرحد پہ ہے؟ فرمایا امیر المومنین وہ ہمارے ساتھ حج پہ آئے ہیں اور ہمارے اونٹ چرانے کے لیے وہ عرفات کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم جو ان کے خاص مشیر ہوتے تھے، کسی موقع پہ حضرت علی کرم سے کسی نے پوچھا کہ ان حضرات کے زمانے میں تو بڑی فتوحات تھیں، آپ کے زمانے میں کیوں نہیں ہوئی؟ تو فرمایا ان کے مشیر ہم جیسے لوگ تھے اور میرے مشیر آپ جیسے لوگ ہیں۔ باہر کے وہ مشیر خاص تھے حضرت کے، بہت سے موقعوں پہ حضرت کی خاص مشورہ دیتے تھے جن کے وہ مشکور تھے۔ ہجر اسود کا مشہور واقعہ ہے کہ اے ہجر اسود تو پتھر ہے، اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بے سے بوسہ دیکھتا تو میں بوسہ نہ دیتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کرم اللہ وجہہ کہ اے امیر المومنین ایسا مت کہو، کہ یہ شاہد ہوگا آخرت میں، اور عدالت میں اگر شاہد خلاف ہو جائے تو سخت گھڑی آ جاتی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی اور یہ گواہی دے گا۔ تو اس پہ حضرت نے فرمایا لولا کن علی، اگر علی کرم اللہ وجہہ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ تو یہ ایک عظیم الشان جماعت تھی قدوسیوں کی۔ تو باہر کے علی کو کہا کہ چلو علی جلدی کرو، عرفات کے لیے چل پڑے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ بیٹھ کے سلام کیا،
اور کہا کہ کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ۔ یہ عربوں میں عام روایت، جب نام چھپاتے تو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا کہ نحن کلنا عبید اللہ، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تمہاری ماں نے جو تمہارا نام رکھے وہ کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ جو آگے بڑھے اور تعارف کرائے کہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب، تب انہوں نے ان کو نام بتایا کہ اویس، اور اپنے دعا کرائی۔ کافی اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔